الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله وفي الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك بكلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وفي رواية غير الترمذي
احفظ کا تجدہ، احفظ اللہ تجدہ امامک، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، وعلم ان ما اخطأک لم یکن لیصیبک وما اصابک لم یکن لیخطئک، وعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الکرب وان مع العسر یسرا۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ یونس کی ایک آیت کا کچھ حصہ پڑھا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ رب العالمین تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو کوئی اس تکلیف کو ہٹا نہیں سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی فضل دینا چاہے، کوئی بھلائی تمہارے ساتھ کرنا چاہے، وہیں یُرِدْکَ بِخَیْرٍ، تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ اللہ کرے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ رب العالمین اس کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ یہ حدیث سبھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے ترمذی شریف کی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کنتو خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن، میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے کہا یا غلام، اے بچے، انی اعلمک بکلمات، میں تجھے چند باتیں سکھلاتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کا دھیان رکھ، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کا دھیان رکھ، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور جب تو کچھ سوال کر، کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد چاہنا ہو تو اللہ ہی سے مدد چاہ، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور یہ جان لے کہ اگر ساری دنیا مل کر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے سوائے اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ وَإِنِ اسْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور ساری دنیا مل کر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تجھے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے سوائے اتنا جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، وجفت الصحف، اور صحیفے سوکھ چکے ہیں، یعنی جن میں لوح محفوظ، یعنی جن میں دنیا کی آخرت تک کی باتیں لکھی جاتی ہیں، تقدیر کی باتیں لکھی جاتی ہیں، وہ قلم لکھے، انہوں نے لکھ دیا ہے، قلم اٹھ چکے ہیں، اب اس میں کچھ رد و بدل نہیں ہوگا، اور جن میں لکھا جاتا ہے صحیفے سوکھ چکے ہیں۔ ایک دوسری حدیث ترمذی کے علاوہ دوسری روایت میں کیا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ نے اور نصیحت فرمائی، تو اس میں کیا کہا، احفظ اللہ تجدہ امامک، اللہ کا تو دھیان رکھ، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، تعرف الی اللہ فی الرخاء، اللہ سے تو جان پہچان رکھ، آسانی کے زمانے میں، کشادگی کے زمانے میں، خوشحالی کے زمانے میں، یعرفک فی الشدہ، اللہ تجھے پریشانی اور مصیبت کے موقع پر یاد رکھے گا، جانے پہچانے گا۔ پھر کہا وعلم ان ما اخطأک لم یکن لیصیبک، اور تو یہ بھی جان لے کہ جو چیز تجھ سے ٹل گئی، جو چیز تجھے نہیں ملی، وہ تجھ کو ملنے والی نہیں تھی، وَأَنَّ مَا أَصَابَكَ، جو چیز تجھے مل گئی،
لم یکن لیخطئک، وہ تجھ سے ٹلنے والی نہیں تھی، وعلم ان النصر مع الصبر، اور جان لے کہ مدد اللہ کی صبر کے ساتھ ہے، وان الفرج مع الکرب، اور کشادگی بے چینی کے بعد ہے، یعنی اچھی حالت آنا پریشانی کے بعد ہے، وان مع العسر یسرا، اور ہر سختی کے بعد کیا آسانی ہے۔ جامع حدیث ہے، آدمی ابھی خطبہ دینا چاہے تو کئی جمعہ اس حدیث پر خطبہ دے سکتا ہے، ایک ایک بات کی تشریح کرے تو، لیکن مختصراً دیکھیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے کیا نصیحت فرمائی؟ اللہ کو یاد رکھ، اللہ کا دھیان رکھ، اللہ تیرا دھیان رکھے گا، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ بھائی دھیان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے، جن باتوں سے روکا ہے، ان ساری چیزوں کا دھیان رکھیے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی، ہم اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں گے، جن سے روکا ہے اس سے رکیں گے، تو اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمارا خیال رکھے گا کہ میرا مقبول بندہ ہے، میرا فرما بردار بندہ ہے۔ اسی بات کو آگے والے جملے میں بھی دہرا دیا ہے کہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کا دھیان رکھ، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اللہ ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گا۔ پھر کہا جب سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے سوال کرو۔ بھائی کتنی پریشانی ہے، کتنی مصیبت ہے، کسی چیز کی آپ کو تلاش ہے، بھائی وسائل کو کام میں لیجئے، جائز طریقے سے وسائل کو کام میں لیجئے، بھاگ دوڑ کیجئے، ہاتھ پاؤں ہلائیے، محنت مشقت کیجئے، اور اللہ رب العالمین سے مانگیے کہ پروردگار تو ہی دینے والا ہے، ہمارے بس میں جو کچھ تھا ہم نے کیا اور کوشش کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ پروردگار تیرے ہاتھ میں ہے، کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس طرح آپ اللہ سے مانگیے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد چاہنا ہو مدد تو صرف اللہ سے مدد چاہ، اللہ سے مدد چاہ، دوسروں سے نہیں۔ بھائی ظاہری مدد ہو سکتی ہے، ارے کوئی سامان اٹھانا ہے ہم نے اٹھا لیا، کہا بھیا یہ اٹھا دو، یہ سامان وزنی ہے، سر پر رکھوا دو، رکھوا دیا، یہ سارے مدد دنیاوی اسباب کے تحت ہیں۔ لیکن اور زیادہ بغیر وسائل کے، بغیر سبب کے مدد ہو، ہم دنیا میں کسی سے نہ چاہیں، کسی سے امید نہ رکھیں، یہ امید رکھیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کو تو آپ نے بہت سخت تعلیم دی، اتنی سخت تعلیم دی کہ اگر تمہارا کوڑا گر جائے نا، کوڑا گھوڑے پر سوار ہو، کوڑا گر جائے تو کسی بندے سے نہ کہو کہ کوڑا اٹھا دے، حالانکہ اٹھانے میں کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کے علاوہ سے مدد دیکھا جائے تو اللہ کے علاوہ سے مانگا گیا ہے، لیکن ظاہری اسباب کے تحت ہے، وہ اٹھا سکتا ہے، نیچے ایک بندہ کھڑا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کو آپ نے اتنا کہا کہ اتنے خوددار بن جاؤ کہ دوسروں سے نہ کہو گھوڑے سے اترو، کوڑا اٹھا لو، پھر سوار ہو جاؤ۔ اور ایک حدیث میں آپ نے کہا کہ کوئی چیز مانگنا ہے نا تو صرف اللہ سے مانگو، یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، جوتے کا کسا ٹوٹ جائے تو کہا کہ وہ بھی اللہ ہی سے مانگو۔ آپ غور کیجئے، یہ معمولی سی چیز میں بھی توحید کی اللہ نے تعلیم دی ہے، اور جو بڑی بڑی چیزیں ہیں انسانوں کے بس میں نہیں ہیں، آج دیکھیے انسان ان کو دوسروں سے مانگ رہا ہے، پتہ ہے کہ یہ کل ہمارے جیسے مجبور تھے، بے بس تھے، دنیا میں چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، بیمار پڑتے تھے، پاخانہ پیشاب کی حاجت تھی، ساری ضرورتیں ان کے ساتھ لاحق تھیں، اور یہ خود جہاں دفن کیے گئے ہیں، عالیشان مقبرہ آج بنا ہوا ہے، عالیشان درگاہ بنی ہوئی ہے، جب تک دوسرے نے لا کر یہاں دفن نہیں کیا ہے تب تک یہاں دفن نہیں ہوئے ہیں اپنے آپ۔ اگر باہر پڑے رہتے تو کتے اور سور ان کو کھاتے، کتے اور بلیاں کھاتے، کوے کھاتے، گدھ کھاتے، سڑتے، بدبو آتی، اور آج ہم ان سے مانگ رہے ہیں۔ بتائیے، بڑی بڑی اپنی حاجتیں جن کے بارے میں پتہ ہے کہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا اللہ کے علاوہ، کسی کے بس میں نہیں ہے، وہ ہم دوسروں سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عباس، اے عبداللہ، تو جان لے، لو ان الامت اجتمعت، یعنی ساری امت اکٹھا ہو جائے، کس بات پر؟ اس بات پر کہ تجھے کوئی نقصان پہنچا، فائدہ پہنچا دے، کوئی فائدہ پہنچا دے، لم ينفعوک الا بشیء، وہ فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتی ہے
مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. یعنی ساری دنیا اکٹھا ہو جائے لیکن فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے. فائدہ کتنا پہنچا سکتی ہے؟ اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھا ہے وہی فائدہ پہنچا سکتی ہے. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے بھائی؟ بظاہر اگر کوئی ہمارے ساتھ احسان کر رہا ہے، فائدہ پہنچا رہا ہے، تو یہ اللہ نے لکھا ہے. ہماری تقدیر میں لکھا تھا کہ فلاں آدمی ہمیں اتنا فائدہ پہنچائے گا تو فائدہ پہنچا رہا ہے. اللہ نے نہیں لکھا ہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا، مثالیں ہیں لوگوں کے سامنے کہ ایک پڑوسی مر رہا ہے، لیکن پڑوسی کا حق تو ہے کہ اس کے کام آئے، لیکن پڑوسی کام نہیں آ رہا ہے. کیوں نہیں کام آ رہا ہے؟ اللہ نے نہیں لکھا تھا بھی. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ دور کا آدمی ہے، دور کا، اور وہ ہزاروں روپے کی اس کی مدد کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے بھائی؟ پڑوسی کی مدد نہیں لکھی تھی، نہیں اس کی مدد ہو پائی. اور ایک دور کا جو سینکڑوں میل کا رہنے والا ہے وہ آ کر کے ہم سے مدد لے کر کے جا رہا ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ نے لکھا تھا. وَإِنِ اسْتَمَعُوا، اور اگر کوئی پوری امت اکٹھا ہو جائے اس بات پر کہ نقصان پہنچا دے تجھے، تو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. انبیاء کرام پوری امت کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، دنیا والوں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ نمونہ اللہ نے کسی کو نہیں کہا کہ کوئی ہمارے لیے نمونہ ہے. نمونہ کون ہے دنیا میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے؟ انبیاء کرام ہیں. انبیاء کرام کی زندگیوں کا مشاہدہ آپ کیجئے. انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے اتنی پریشانیوں میں ڈالا بھی کس لیے ہے؟ اسی لیے ڈالا ہے کہ وہ ہمارے لیے نمونہ ہو جائیں، عبرت کا سبق ہو جائیں. آپ انبیاء کرام کو دیکھیے، یونس علیہ السلام کو دیکھیے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے بھائی، کشتی سے جہاز سے پھینک دیے گئے، قرآن اندازی ہوئی، ان کو ڈال دیا گیا، مچھلی نے نگل لیا. کوئی سہارا ہے کیا؟ کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے. لیکن انبیاء کرام کا بھروسہ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد چاہنا ہو تو اللہ سے مدد چاہ. مایوس نہیں ہے، پیٹ میں ہے مچھلی کے، دعا کر رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پروردگار تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں، میں نے گناہ کیا ہے، غلط کام کیا ہے. غلط کا مطلب، ارے بھائی بستی سے بھاگ کر آئے تھے، اللہ کا حکم نہیں تھا کہ بھی بھاگ کر جاؤ. بستی والوں کو بددعا دی، عذاب آ جائے گا، اور خود بھاگ آئے. اللہ کا حکم نہیں تھا. تو یہ گویا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی تھی. نبی کسی بستی سے بھاگ نہیں سکتا ہے جب تک اللہ کا حکم نہ آئے، چاہے اس کی بوٹیاں لوگ کر ڈالیں، لیکن نبی بھاگ نہیں سکتا ہے جان بچا کر جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. اور اللہ کا حکم نہیں تھا، یہ بھاگے تو یہ غلطی تھی ان کی. تو کہا میں ظالم ہوں، میں نے ظلم کیا اپنے اوپر. اور وہاں دعا کرتے رہے. دیکھیں مچھلی نے ان کو پیٹ میں سے نکال دیا زندہ صحیح سلامت. یہاں سے موسیٰ علیہ السلام بھاگ کر فرعون کے ظلم سے بھاگ کر یہاں سے گئے ہیں، اس کے ڈر کے مارے جا کر مدین پہنچے ہیں. وہاں کیا دعا کرتے ہیں بھائی؟ ظاہری سہارا بہت ہے نا، چرواہے آئے ہیں، پانی پلا رہے ہیں بکریوں کو. چاہتے تو کہتے کہ پروردگار کہتے کہ بھائی میں پردیسی ہوں، میری مدد کرو، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے. ایسے گئے گزرے لوگ تو نہیں ہوں گے، پردیسی تھا، کچھ نہ کچھ تو کرتے رحم آتا. لیکن دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو بھلائی تو میری طرف نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں. یعنی رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، پروردگار جو بھلائی مل جائے، جو اچھی چیز مل جائے میں محتاج ہوں. بھائی 2 عورتوں کو، لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، ادھر وہ گئیں گھر، باپ نے کہا جاؤ بلا لاؤ، گئے گھر. اللہ نے ٹھکانہ بھی دیا، بعد میں بیٹیوں میں سے ایک سے شادی ہو گئی. تو دیکھیے دعا کیا کر رہے ہیں. ایوب علیہ السلام کا واقعہ، صبر ایوب بہت مشہور ہے نا. ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، بیماری سے پریشان ہو گئے، سارا مال چھن گیا، اولاد چھن گئی، لاؤ لشکر سب چھن گیا. لیکن دیکھیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، کوئی جزا نہیں ہے، آہو فوغا نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، مجھے بیماری نے پکڑ لیا ہے، تو بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. دیکھیے اللہ ہی سے دعا کر رہے ہیں، اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں. کسی ڈاکٹر حکیم کے لیے پریشان نہیں ہو رہے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر کہاں ہے،
جاؤ ڈھونڈو، نہیں تو کیسے اچھا ہوں گے ہم؟ کوئی ڈاکٹر حکیم نہیں ہے، لیکن مایوس تھوڑے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں بھائی، کوئی سبب نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ایک بندے مومن نہ مایوس نہیں ہو سکتا ہے کبھی، ڈاکٹر نہیں ہے تو کیا ہوا، حکیم نہیں ہے تو کیا ہوا بھائی، ظاہری سہارا نہیں ہے تو بھی کیا ہوا؟ ایک مومن کی کا ایمان نہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ کبھی اللہ سے مایوس نہ ہو، سارے ظاہری سہارے ٹوٹ چکے ہیں تو کیا ہوا؟ یہ یونس علیہ السلام کا سب واقعہ دیکھیے بھی، کوئی ظاہری سہارا ہے کیا؟ لیکن نہیں، مایوس نہیں ہے، دعا کر رہے ہیں مچھلی کے پیٹ میں، اور کوئی ڈاکٹر حکیم نہیں ہے ایوب علیہ السلام کے لیے، لیکن اللہ سے مایوس نہیں ہے، اور اللہ سے جیسے دعا کی اللہ نے سن لیا، اور وہاں فوراً جبرائیل آئے، چشمہ پر مارا یا ایڑی ماری اور چشمہ نکلا، کہا ھذا مغتسل بارد، یہ ٹھنڈا پانی ہے غسل کرنے کے لیے، اور یہ پینے کے لیے لذیذ پانی ہے، پیو نہاؤ، اور پیتے ہی نہاتے ہی تندرست ہو گئے۔ تو یہ انبیاء کرام کے واقعات نہ ہمارے لیے سبق ہیں، انبیاء کرام کو اللہ نے اسی لیے آزمایا ہے کہ امتی بندے قیامت تک آنے والے کبھی اللہ کے علاوہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ ہمارے نبی کا واقعہ آپ لے لو، ہمارے نبی جو ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ اتنی آزمائش میں آپ کو ڈالا کیوں گیا بھائی؟ اسی لیے ڈالا گیا ہے کہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہم ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں، کبھی ظاہری سہارے پر بھروسہ نہ کریں، بھروسہ کریں، ظاہری سہارا ڈھونڈیں کریں، لیکن پورا بھروسہ اس پر نہیں ہو، بھروسہ کہاں ہو؟ اللہ پر ہو۔ اس لیے آپ دیکھ لیجئے ہمارے نبی کے واقعات آتے ہیں، بھائی ایک غزوے میں آپ جا رہے تھے، صحابہ کرام دھوپ تھی، دن کا وقت تھا، دوپہر کا وقت تھا، صحابہ کرام کو جہاں سایہ ملا سب الگ الگ ٹکڑیوں میں، جہاں ملا سایہ وہاں لیٹ گئے، بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے، تلوار لٹکا دیا، کہاں؟ ایک ببول کے درخت سے۔ کافر چپ چاپ آیا، اکیلے تھے، تلوار اتاری آپ کی اور تلوار کھینچ کر کھڑا ہو گیا، آپ کی آنکھ کھلی، کہا محمد کون بچا سکتا ہے؟ تو دیکھیے نبی کی تعلیم، کوئی ظاہری سہارا ہے کیا؟ صحابہ کرام دور ہیں، ننگی تلوار ہے بھئی آپ کے اس کے کافر کے ہاتھ میں، کوئی بچا سکتا ہے کیا؟ سیکنڈ کی دیر ہے، تلوار چلا دے، گردن صاف ہے، لیکن پوچھتا ہے کون بچائے گا؟ لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ بس اطمینان سے پرسکون آواز آتی اللہ، اور یہ کہتے ہی تلوار گر گئی اس کے ہاتھ سے، کافر کانپنے لگا، آپ نے تلوار اٹھا لی، کہا اب کون بچائے گا؟ دیکھیے کافر کا ایمان ہی نہیں تھا، ہمارے نبی سے رحم کی درخواست کرنے لگا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، بیٹھا ہوا تھا آرام سے، ایک طرف بیٹھا ہوا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، یہ صحابہ کرام، یہ اللہ کے رسول کے واقعات ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ ہم ظاہری سہارا نہ ہونا تو پریشان نہ ہوں، ارے دعا تو کریں سچے دل سے۔ لیکن میرے بھائیوں ہوتا کیا ہے، ہم دعائیں نہیں کرتے ہیں، دعائیں قبول ہماری کیوں نہیں ہوتی؟ پریشانیاں آتی ہیں ہمارے ساتھ، دعائیں ہماری قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ بھائی اسی لیے نہیں ہوتی ہیں نا کہ عبداللہ بن عباس کو پہلی نصیحت کیا کی؟ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کا دھیان رکھ، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا، تو اللہ کا دھیان رکھ، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اللہ تیری مدد فرمائے گا۔ سلمان فارسی، ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جو چاہتا ہے نا کہ میری دعا مصیبت میں قبول ہو، اللہ رب العالمین میری دعائیں قبول کرے پریشانی میں، تو اس کو چاہیے کہ خوشحالی اور کشادگی کے زمانے میں زیادہ دعائیں کرے، اللہ کو یاد کرے۔ ہے ایسا کیا؟ ہوتا ہے ایسا کیا؟ بھائی ڈاکٹر حکیم سب سے مایوس ہو گئے، اچھے ہی نہیں ہو رہے، اب کہاں مسجد میں درخواست آ رہی، مولانا دعا کر دیجئے بھائی فلاں کا آپریشن ہو رہا ہے، فلاں یہ، ارے اس کی زندگی کے حالات بھی تو دیکھو، کبھی نماز پڑھی ہے کیا؟ کبھی زندگی شریعت کے مطابق گزاری ہے کیا؟ اس کے لیے ہم دعائیں کریں گے، اللہ ہماری دعا سنے گا کیا اس کے لیے؟ ہم خود دعا کریں نا، پریشانی میں ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری دعا سنے گا، دوسرے سے کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اللہ ہماری دعا قبول کرے گا۔ لیکن ہم جب ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں گے، جب پریشانی آئی ہے تب ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، پریشانی نہیں تھی تو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، بھائی اللہ ہمیں کیسے یاد کرے گا؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ حدیث کیا کہتی ہے کہ تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا، بھولے گا نہیں۔ اور انبیاء کرام کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، سارے ظاہری سہارے ٹوٹ جائے، دشمن سامنے کھڑا ہو، کوئی نہیں ہے بچانے والا، لیکن بندے مومن کبھی مایوس ہوتا ہے کیا؟ اللہ تو ہے،
ہم اللہ کے نافرمان بندے تھوڑے ہیں۔ ارے موسیٰ کو دیکھ لو نا واقعات، فرعون کا لشکر پہنچ گیا ہے، پیچھے بھی موت ہے، ہزاروں کا لشکر ہے، سامنے دریا ہے نا، کہاں جائیں؟ بنی اسرائیل جو لوگ تو گھبرا گئے ہے نا کہ موسیٰ ہم تو مارے گئے، ادھر فرعون کا لشکر ہے، ادھر پانی دریا ہے، دونوں طرف موت ہے۔ تو کیا کہا آپ نے؟ کہا کہ بھائی کیوں گھبراتے ہو؟ اللہ نے فوراً حکم دیا، کہا لاٹھی مارو پانی میں، لاٹھی مارا، راستہ بن گیا نا۔ کوئی تھا ظاہری سہارا؟ کیا بچنے کا کوئی ظاہری سہارا تھا؟ کوئی فوج تھی کیا بچانے والی؟ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ انبیاء کرام کی مثالیں ہیں۔ ہمارے نبی کو دیکھو، ہجرت کے موقع پر غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں اور کافر کھڑے ہیں کہاں؟ غار کے دہانے پر۔ ابو بکر کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول اپنا پاؤں دیکھیں تو یہ تو ہمیں دیکھ لیں گے، انعام کا اعلان کیا جا چکا ہے، زندہ یا مردہ دونوں میں سے کسی کو بھی کوئی گرفتار کر کے لائے گا، چاہے زندہ لائے مردہ لائے، ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ ہیں، لوگ پھیلے ہیں چاروں طرف ڈھونڈ رہے ہیں کہ مل جائیں زندہ یا مردہ، انعام کے لالچ میں۔ لیکن دیکھیے کوئی ظاہری سہارا نہیں ہے بھائی، چھپے ہوئے ہیں لیکن بھروسہ اللہ پر ہے۔ ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی سب کیا کہتے ہیں؟ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، ارے ان دو کے بارے میں ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ راستے میں جا رہے ہیں، سراقہ پیچھا کرتے ہوئے پہنچ جاتا ہے، ابو بکر گھبراتے ہیں تو کہا لا تحزن ان اللہ معنا، کہا سراقہ آ گیا تلوار لے کر ننگی، تھوڑی دور ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول سراقہ تو پہنچنا چاہتا ہے، کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ارے گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو کیا ہے بھائی، نبی کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ تو ہوتا کیا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کیا؟ جب پریشانی میں پڑ گئے ہیں، اب یاد آیا ہے اللہ، پریشانی آ گئی تھوڑی سی تو دیکھتے نہیں کوئی مرتا ورتا ہے نا تو بھلے نماز نہ پڑھے وہ ٹوپیاں لگا کر مسجد میں بھی آ جاتے ہیں۔ اگر بیٹھے ہوئے ہیں نا ٹوپیاں لگا کر مسجد میں آ گئے، پہلے ٹوپی کا دھیان نہیں آیا تھا کہ مسجد میں آ جائیں، اب ٹوپیاں لگا کر آ گئے مسجد میں، 2-4 رکعت 2-4 وقت ہی پڑھ لیں گے پھر واپس غائب۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ جب بندہ خوشحالی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے، شریعت کے مطابق چلتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، تو کہا جب دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نا ہماری آواز وہاں تک جاتی ہے، چپکے چپکے دعا کرتے ہیں نا لیکن آواز جاتی ہے۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یہ آواز جانی پہچانی ہے، یہ آواز پہلے بھی آتی رہی ہے، یہ کوئی پریشان حال ہے دعا کر رہا ہے، یہ آواز تو پہلے سے بھی ہم پہچانتے ہیں، ہم سنتے آئے ہیں۔ پھر وہ اللہ سے سفارش کرتے ہیں کہ پروردگار یہ تیرا بندہ ہمیشہ تجھ سے دعائیں کرتا رہا ہے، ہم اس کی آواز پہچانتے ہیں، پہچانی ہوئی آواز ہے۔ پھر اللہ سے سفارش کرتے ہیں، اللہ قبول کرتا ہے۔ اور جب کوئی ایسا آدمی جس نے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا کبھی خوشحالی کے زمانے میں، مصیبت میں اللہ کو پکار رہا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ یار یہ کون سی اجنبی آواز ہے، کبھی ہم نے سنا ہی نہیں اس کو، یہ اجنبی آواز ہے، آج سن رہے ہیں، پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، کبھی سنا ہی نہیں، سال میں 1 مرتبہ ہی سنا، آج پریشانی آئی ہے، آج سن رہے ہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ اس کی طرف سے بے توجہی برتی جاتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ دیکھیے یہ کیا ہے، آج ہماری حالت یہی ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ پریشان ہیں، اب کہتے ہیں مولانا فلاں کا آپریشن ہے، فلاں کی حالت خراب ہے، اس کے لیے دعا کی درخواست ہے، دعا کے لیے تھوڑا کہہ دیجئے، لوگ دعا کریں۔ اب دعا تھوڑی سنی جائے گی، دعا سنی ہی نہیں جائے گی، کتنی دعائیں کر لیں بھائی۔ اللہ کیا یہ ہے نا کہ ہم دعا کر رہے ہیں پر کس کے لیے کر رہے ہیں یہ بھی اللہ دیکھتا ہے، اللہ کا یہ بھی دیکھا جاتا ہے کس کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ ایک مشرک ہے، کافر ہے، کبھی سر نہیں جھکایا، کبھی نماز کے قریب نہیں آیا، آج مر رہا ہے، ڈاکٹر بھی فیل ہو گئے ہیں، پریشان ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اب اس کے لیے دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ ابے دعا کریں گے بھی جب نبی کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ان کے لیے، منافقین کے لیے کہ نبی ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر آپ دعا کریں گے ان کے لیے نا بخشش کی 70 مرتبہ تو بھی میں نہیں بخشوں گا۔ نبی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے بدعمال شخص کے لیے، بے ایمان شخص کے لیے، نبی کو اللہ کہہ رہا ہے 70 مرتبہ آپ بخشش کی دعا کریں نا تو بھی ان کو ہرگز نہیں بخشوں گا۔ تو بتائیے ہماری آگے کیا حیثیت ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی کو شریعت کے مطابق کر دے، ہمیں پکا اور سچا مومن بنائے، اللہ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کر لے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم واہم واکبر۔